اغض للبصر، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو نکاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي، وفي رواية وَلَيْسَ مِنِّي، او کما قال علیہ السلام. محترم سامعین کرام و معزز دانشوران اعظام اور ڈائس پر تشریف فرما شعراء اعظام، ابھی آپ سبھی حضرات شعراء اعظام سے نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور تعریف و توصیف سماعت فرما رہے تھے، جنہوں نے اپنے شعری انداز میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا تذکرہ کیا تھا. تو آئیے آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے تئیں سجایا گیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، یعنی شادی خانہ آبادی. یہ شادی خانہ آبادی جس کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ جب یہ کائنات اللہ نے بنایا اسی وقت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس کائنات پر بسایا اور اس کے سکون و راحت کے لیے ان کے جسم سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، وہاں سے سلسلہ نکاح کا چالو ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ مسلمانوں کا نکاح، جب تک کہ یہ کائنات باقی رہے گی. یعنی کائنات اس وقت، دنیا اس وقت ختم ہو جائے گی جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. چونکہ جب نکاح کا سلسلہ ختم ہوگا تو یقینی بات ہے کہ مسلمان اس کائنات سے ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر رہیں گے. تو اللہ کا اعلان ہے کہ جب اس دھرتی پر کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا تو ہم اس کائنات کو درہم برہم کر کے قیامت کا منظر سامنے لائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر تشریف لائے، خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہو یا ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پاکیزہ عمل کو اپنایا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کائنات سے اللہ نے اسے اٹھا لیا زندہ، تو ان کا نکاح اس وقت نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ بھی اس کائنات میں محمد عربی کی امتی بن کر تشریف لائیں گے تو وہ بھی اس نیک عمل کو انجام دیں گے.
خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں کا طریقہ، سارے نبیوں کی یہ پاکیزہ سنت رہی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، لوگوں کو بتایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے لوگوں، من استطاع منکم الباء، جس تم میں سے جس کو طاقت ہے شادی کی، یعنی جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انسان اپنی بیوی کو کھانا کھلا سکتا ہے، رہائش کے لیے مکان دے سکتا ہے، ایسی چیزیں ان کو دستیاب ہے، اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، شادی کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو نکاح کرنے کے بعد وہ فتنہ سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے معصوم بن جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اگر انسان شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، نہ جانے کیسے کیسے وبال معاشرے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے وَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو ان کی نگاہیں پست ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اپنے شرمگاہوں کی انسان حفاظت کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میں طاقت نہیں ہے، اگر تم میں استطاعت نہیں ہے، اگر تم اپنی بیوی کو کھلا نہیں سکتے ہو، اپنی بیوی کو پلا نہیں سکتے ہو، تو سن لو، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن لوگوں نے اسلام دھرم پر آنچ اڑایا ہے، جنہوں نے اسلام پر داغ لگایا ہے کہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ خوب شادیاں کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام جو اسلام کے سربراہ ہیں، اسلام کے سردار ہیں، اسلام کو پھیلانے والے ہیں، ان کا پیغام سنو۔ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تجھ میں طاقت نہیں ہے، تجھ میں قوت نہیں ہے، تجھ میں استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کی، تو شادی نہ کرو۔ پھر کیا کیا جائے؟ شادی نہ کریں گے تو پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہوگا، گناہوں کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تم روزے رکھو۔ جب انسان روزے رکھے گا، خواہشات ختم ہو جائے گی، برائیاں ختم ہو جائے گی، پھر وہ انسان گناہوں سے باز آ جائے گا۔ آج جو لوگ عیاشی کر رہے ہیں، ننگی لڑکیوں کو نچواتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر نشہ ہے، جن کے رگ و ریشے کے اندر نشہ ہے، وہی ظالم ایسے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ جب قوت ہوتی ہے، انسان برائی کرتا ہے، کمزوری کی حالت میں کوئی بھی انسان برائی کا عمل انجام نہیں دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو اور بڑی محبت رہی ہو، پھر وہ انسان اسی حالت میں کسی سے بدکاری کیا ہو؟ نہیں، کیونکہ وہ غم سے نڈھال رہتا ہے، کمزوری ان کے جسم کو پکڑ لیتی ہے، اس بنیاد پر کبھی بھی وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں طاقت نہ ہو تو روزہ رکھو، کیونکہ یہ روزہ انسانوں کو بے حیائی سے بچا دیتی ہے، پریشانیوں سے، وبال سے معاشرے کو صاف شفاف رکھتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، کہ اے لوگوں، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ ومن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود بھی نکاح کے عمل کو انجام دیے اور اپنے صحابہ سے بھی اس عمل کو انجام دلوایا، اپنی بیٹیوں کی بھی شادی کی، چاروں بیٹیوں کی شادی ہوئی،
ताला अन्हु इन तमाम का निकाह किया। और इसके अलावा बेटे, चूंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बचपना में ही इंतकाल कर गए थे, दोनों बेटे बचपना में इंतकाल कर गए, वो निकाह की उम्र को पहुंचे ही नहीं थे कि अल्लाह के पैगंबर उसका निकाह फरमाते। अलबत्ता वो बेटे जिन्हें मुंह बोला बेटा कहा जाता है, ज़ैद बिन हारिसा, उसका अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह फरमाया। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को निकाह के ऊपर हौसला दिया, लोगों को बढ़ाया, लोगों को रग़बत दिलाई, तो हज़रत सहाबा अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया। और सहाबाए किराम नबी अकरम से पूछते थे कि किस अंदाज से शादी करें। आप बारहा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा सुना हो। ये वो सहाबी हैं जिनसे सबसे ज्यादा रिवायतें मज़कूर हैं, सबसे ज्यादा हदीसें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ली। वो फरमाते हैं कि जब मैं शादी करने के करीब हुआ तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी उम्र हो चुकी है, ऐ अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा अमल बतलाइए जो सबसे बेहतर है निकाह करने के सिलसिले में। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर शादी 4 अंदाज से की जाती है, यानी शादी करने के लिए 4 चीजों की चॉइस करते हैं लोग। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज से मेरे अब्बू भी आए, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, आप मुझे कोई अच्छा मशवरा दीजिए। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, तुनकहुल इमरात, यानी औरतों से शादी की जाती है लिअर्बाइन, 4 चीजों की वजह से, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिजाति दीन। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, दुनिया के लोगों का ये रिवाज बन चुका है कि लोग शादी करते हैं 4 चीजों की वजह से। लिमालिहा, औरत का माल देखा जाता है कि ये मालदार है या नहीं। वली हस्बिहा, और उनके हस्बुल नसब को देखा जाता है। वली जमालिहा, और उनकी खूबसूरती को देखा जाता है। वली दीनिहा, और उनके दीन को देखा जाता है। हजरत अबू हुरैरा के सामने ये चारों चीजें सामने रख दी, फिर फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा जो बेहतर चीज है। हजरत अबू हुरैरा अपनी निगाहें नीचे किए हुए थे और सर उठाए, फरमाया, या रसूल अल्लाह, बेहतर मशवरा दे दे। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, कि जिस मकाम पर तुम माल तलाश कर रहे हो, हस्बो जमाल तलाश कर रहे हो, खूबसूरती तलाश कर रहे हो, ऐ मुसलमानों, सबसे पहले दीन तलाश करो। दीन के साथ अगर माल मिल जाए, दीन के साथ खूबसूरती मिल जाए, दीन के साथ हस्बो नसब मिल जाए, तो कामयाबी कदम चुके। फज़फर बिज़ाति दीन, कि तुम दीन के हिसाब से कामयाब हो जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इस अमल को अंजाम दिया और दीन को सबसे मुकद्दम रखा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये नेक औरत, दुनिया की सारी चीजें ये एक मता है, और सबसे बेहतर मता, सबसे बेहतर चीज अगर कोई है, अल-मरअतुस सालिहा, नेक औरत सबसे बेहतर है। यानी दुनिया की सारी चीजों में सबसे बेहतर चीज अल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से।